السلام علیکم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، معبود ہے، جس کی ذات اور صفات کے اندر کوئی شریک نہیں اور نہ ہی جس کا کوئی یوم ولادت ہے اور نہ ہی کوئی یوم وفات ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمت نازل ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر کہ جنہوں نے بڑی مشقت، محنت اور کوشش کے ذریعے اللہ کا سچا دین ہم تک پہنچایا۔ اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ اور اس کے بعد محدثین، ائمہ دین، اولیاء کرام، علماء اسلام، وہ تمام احباب جو اسلام کو ترویج دینے والے، اشاعت کرنے والے اور اس پر عمل کر کے اس کو پھیلانے والے، اللہ تمام احباب کی قبروں کو منور فرمائے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، جس کا آج دوسرا خطبہ جمعۃ المبارکہ ہے، اس موقع پر میں آپ حضرات کی توجہ ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں۔
کہ جس کی اہمیت، افادیت اور جس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ دعا ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کے اندر ہر ایک کو اس کی اہمیت دی گئی ہے اور ہر ایک کے حقوق اور فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کا بنیادی رول جو ہے وہ مسجد اور مدارس جو ہیں ان سے شروع ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے دنیا کائنات کو ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے۔ مساجد اور مدارس اسلام کے مراکز ہیں جہاں پر ہم لوگ مسجدیں جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں اور اپنی عبادات سر انجام دیتے ہیں، ان کو مسجدیں کہا جاتا ہے۔ اور جو انسان کے لیے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے، پوجا کرے، پرستش کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جنت اور برکت کا حقدار بنے۔ اس لحاظ سے مساجد کو اسلام کے اندر بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد جو ہے یہ انبیاء کرام کی یادگاریں قرار پاتی ہیں، کہ جس طرح آپ اس بات کو بخوبی علماء کرام سے سننے کے بعد جانتے ہیں کہ مساجد کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ بڑے عالی شان، بڑے برگزیدہ اور بڑے عظیم نبی ہیں، اور ان کی جو یادگار کائنات کے اندر ہے وہ بھی کوئی کوٹھی نہیں، کوئی بنگلہ نہیں، کوئی تفریح گاہ نہیں، نہ کوئی اور مقام ہے، بلکہ ان کی یادگار بھی اگر دنیا کائنات کے اندر ہے تو وہ مسجد، جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے اور بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اور پھر ان کے بعد جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی یادگار بھی کوئی بڑی عمارت اور بڑے بنگلے اور بڑی کوٹھیاں اور بڑے مکان، تفریح گاہیں اور سیر گاہیں نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو یادگار ہے وہ یادگار مسجد حرام کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، جس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اور اسی طرح جب سید ولد آدم، ساری کائنات کے سردار، ہمارے مرشد و مخدوم، نبی مکرم، نبی التوبہ، نبی الرحمہ، سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسلام اور نبوت سے پہلے اگر بنفس نفیس کسی اچھے کام کے اندر شرکت فرماتے ہیں تو وہ بھی بیت اللہ شریف کی تعمیر کے اندر
از خود پتھر اٹھا اٹھا کے بچپن کے اندر اس کی تعمیر اور اس کی بنیادوں کے اندر اس کو تعمیر کرنے کے اندر حصہ لیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے مکہ مکرمہ کی بستی کے اندر رہنے سے مجبور کر دیا اور آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو اذیتیں، تکالیف اور مصائب سے دوچار کر دیا، تو سرور کائنات نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور اللہ کے حکم سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو جب آپ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمانے لگے اور وہاں پر جا رہے تھے تو مدینہ سے چند کلومیٹر فاصلہ سے پہلے ایک محلہ جس کا نام قباء ہے، ایک بستی قباء آتی ہے، وہاں رسول مکرم چند روز قیام کرتے ہیں، وہاں جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں پر بھی کوئی اپنا گھر تعمیر نہیں کیا، بلکہ اسلام کی پہلی مسجد قباء تعمیر فرمائی ہے۔ اور کچھ روز رہنے کے بعد آپ جب قباء کی بستی کو چھوڑ کے مدینہ منورہ کی بستی کی طرف جا رہے ہیں، چند کلومیٹروں کا فاصلہ، چند میلوں کا فاصلہ، لیکن وہاں پر بھی رسول مکرم ہمارے پیشوا، ہمارے امام، اور ہمارا ایمان، ہماری جان اور ہمارے دلوں کی بہار ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو وہاں پر بھی جا کر آپ نے اپنا مکان اور اپنا گھر تعمیر نہیں کیا، بلکہ ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جھونپڑے نما مکان کے اندر آپ نے قیام کر لیا، اور وہاں پر بھی جا کر سب سے پہلے اگر کوئی تعمیر فرمائی، کسی چیز کی بنیاد رکھی اور کسی عمارت کو تعمیر کیا، تو وہاں پر بھی مدینہ طیبہ کے اندر اللہ کے نبی نے مسجد کی تعمیر کی، جس مسجد کو مسجد رسول اور مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھا کہ آئے ہو ہجرت کر کے، تمہارے پاس جو کچھ مال ہے اس میں سے چندہ دو کہ مسجد تعمیر کی جائے گی۔ وہاں پر دو نوجوان، دو یتیم بچے، ان کی زمین تھی یہ مسجد نبوی والی۔ ان بچوں نے کہا اگر آپ کو یہ جگہ مسجد کے لیے پسند ہے تو ہم بلا معاوضہ اس مسجد کے لیے اس جگہ کو اپنی طرف سے وقف کرتے ہیں، آپ اس کے اندر اللہ کی مسجد کو، اللہ کے گھر کو تعمیر فرما لیں۔ لیکن وہاں پر نبی مکرم نے ان کی اس پیشکش کے باوجود ان کو باضابطہ طور پر مسجد نبوی کے اس ٹکڑے کے لیے رقم ادا کی، جگہ لینے کے لیے پیسے دیے، آپ نے اس کا معاوضہ دیا اور قیمتاً جگہ خریدی، جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی شامل ہوئے اور مہاجر و انصار صحابہ بھی شامل ہوئے۔ لیکن سب سے زیادہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جس نے سب سے زیادہ رقم دی تھی وہ ابو قحافہ کے بیٹے، سرور کائنات کے سب سے بڑے مخلص غلام، جن کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے اپنا زیادہ مال دیا، اور ان کے اس مال سے اور صحابہ کرام کے پیسوں سے اللہ تعالیٰ کے نبی رسول مکرم نے مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی کو تعمیر فرمایا، جو آج تک قائم ہے۔
جس کے اندر قیامت تک لوگ عبادات کرتے رہیں گے۔ صحابہ کرام کو، حضرت ابو بکر کو اور خود حضرت محمد الرسول اللہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد کی اہمیت، مسجد کی افادیت اور مسجد کی ضرورت کے پیش نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مساجد کو تعمیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیا، لوگو من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، لوگو اللہ کے گھروں کو، مساجد کو تعمیر کیا کرو، اور مساجد کو تعمیر کرنے والوں کو ہمارے رسول نے خوشخبری سنا دی۔ مسجدیں بنانے والے، مسجدوں کو چلانے والے، مساجد کو تعمیر کرنے والوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو بندہ اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ اس بندے کا گھر جنت میں تعمیر فرما دیتا ہے۔ اور ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو نقل کرتے ہیں، کہا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، نبی مکرم صحابہ کیا بیان کرتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ ہمیں حکمن کہا کہ لوگوں اللہ کے گھر نئی بستیوں کے اندر، نئی کالونیوں کے اندر، نئے علاقوں کے اندر، نئی بستیوں اور نئے محلوں کے اندر اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرو۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں امارا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے ہمیں حکمن کا آرڈر دیا، حکم دیا، امارا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے حکم دیا بے بناء المساجد، مسجدوں کو بنانے کا ایسی بستیوں کے اندر جو کہ نہیں تھی، اور ساتھ یہ حکم دیا ان تطیبا بتنظفا، کہ مساجد کو صاف ستھرا بھی رکھو اور مساجد کو خوشبودار بھی کرو۔ اللہ کے نبی نے 3 حکم دیے۔ امر رسول اللہ علیہ، کائنات کے امام نے ہمیں حکم دیا بے بناء المساجد فی الدور، کہ نئی بستیوں کے اندر مسجدیں بنائی جائیں، ان کو صاف ستھرا رکھا جائے اور ان کو خوشبودار کیا جائے۔ یہ حکم ہمارے امام جناب محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ اور پھر اس کے پیش نظر آپ یہ مسجد جو ہے اس کی افادیت کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، بے شک مسجد وہ آدمی تعمیر کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور نماز پڑھنے والا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے اور صرف ایک اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس کا کام ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرے۔ مساجد یہ اسلام کے مراکز، مساجد اسلام کے قلعے، اسلام کی چھاونیاں اور شعار اللہ کے اندر شامل ہیں۔ اور یہاں پر مدارس دینیہ کی اہمیت بھی سن لیجئے کہ کونین کے تاجدار جس جگہ بھی مسجد بناتے، اس مسجد کے اندر صحابہ کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے باقاعدہ طور پر انتظام ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ ایک چبوترا نما جگہ متعین رسول اللہ نے قائم کی، جس کا نام یہ رکھا گیا کہ یہ صفہ کا مقام ہے۔ اصحاب صفہ وہ صحابہ کرام جو آ کر دین پڑھتے، قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، تعلیم لیتے، تربیت لیتے، اللہ کے نبی سے تعلیم لیا کرتے، وہ اصحاب صفہ کہلائے۔ اور ان کے لیے رسول اللہ نے ایک چبوترا بنایا ہوا تھا اور اس چبوترے کے اوپر بیٹھ کر وہ اللہ کا قرآن، اس کی تعلیم لیا کرتے تھے، محمد الرسول اللہ کی حدیث کی تعلیم لیا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی عبادت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی
عبادت کرنا ہے، پوجا کرنا ہے، پرستش کرنا ہے، اور عبادت کے اندر سب سے زیادہ اگر بنیادی اہمیت، اگر عبادت میں سے کسی عبادات میں سے کسی عبادت کو اگر حیثیت حاصل ہے تو وہ نماز ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے تقریباً قرآن کریم کے اندر سینکڑوں مرتبہ نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور نماز کو ادا کرنا جب تک اس کی تعلیم نہ ہو، جب تک اس کا علم نہ ہو، جب تک رسول اللہ کا طریقہ نہ ہو، جب تک آپ نے اس کے مطابق بتایا نہ ہو، اس طرح اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت تب ہوگی جب عبادت کے متعلق تعلیم ہوگی، اور جس جگہ پر اسلام کی تعلیم دی جائے اس کو مدارس دینیہ، دینی مدرسے کہتے ہیں۔ مساجد اور مدارس ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول مکرم نے ان مدرسہ اصحاب صفہ اسلام کا پہلا مدرسہ، اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ، پہلی جامعہ جس کا نام اصحاب صفہ، صفہ کا مقام، وہاں پر سرور کائنات نے اس کی اہمیت کے لیے کیا کیا کہ کائنات کے امام وہاں پر جو مسافر طالب علم، جو صحابہ تعلیم حاصل کرتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا جس کے گھر کے اندر 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ تیسرے آدمی کو اپنے گھر لے جائے، جس کے پاس 3 آدمیوں کے کھانے کا انتظام ہے وہ چوتھے کو ساتھ ملا لے، اور جس کے پاس 4 آدمیوں کے لیے کھانے کا اہتمام اور انتظام موجود ہے وہ 5 افراد یعنی 5ویں کو اپنے ساتھ ملا لے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ حکم دیا تو ابو بکر اپنے گھر کے اندر 3 طالب علموں کو لے کے گئے، اور محمد الرسول اللہ کے گھر کے اندر 10 طالب علم جو ہے پیغمبر علیہ السلام کے گھر سے کھانا کھایا کرتے تھے، 10 طالب علم۔ اور حضرت ابو بکر صدیق اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام وہ بھی بڑے ذوق والے، بڑی محبت والے، وہ بھی اپنے ساتھ وہ طلبہ کو لے کے گئے۔ یہ افادیت ہے دین کے طلبہ کی کہ جن کی میزبانی کا شرف جو حضرت محمد الرسول اللہ نے خود ادا کر کے لوگوں کو بتا دیا ہے، جو دین کے مدرسوں کے طلبہ کی مہمان نوازی کیا کرتا ہے وہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کی سنت ادا کیا کرتا ہے۔ مسجد جو ہے اور مدرسہ اس کی بنیاد تقویٰ پر، حصول رضا الہی پر، اور یہ اسلام کے مراکز ہیں، اسلام کے مدارس قلعے ہیں، اسلام کی چھاؤنیاں ہیں۔ یہاں سے ایسے مجاہد، ایسے بعمل، ایسے عالم اور ایسے مفسر اور ایسے محدث، ایسے فقیہ اور ایسے مبلغ، ایسے خطیب اور ایسے مصنف، ایسے مناظر اور ایسے عظیم لوگ پیدا ہوتے ہیں جو بیک وقت دنیا کائنات کے تمام محاذوں پر اسلام کی ترجمانی اور وکالت کرتے ہوئے کھڑے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی سود کی بات کرے تو مدرسے کا عالم کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اگر کوئی سیکولر اٹھے اسلام کی صداقت اور اسلام کی سچائی پہ اعتراض کرے تو وہاں پر کوئی انجینئر جواب نہیں دیتا۔ اگر اس کی بات کا اعتراض کا جواب دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دین کا طالب علم اور مدرسہ کا فارغ عالم فاضل وہاں پر کھڑے ہو کر کہتا ہے، سیکولر کی بات کا جواب یہ دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بے نماز ہو اس کو ترغیب دلائے تو وہ بھی عالم دین، اگر نکاح پڑھائے تو وہ بھی عالم دین، اگر جنازہ پڑھائے تو وہ بھی عالم دین۔ اور اسی طرح اگر کسی کو اسلام کی طرف دعوت دے، نیا جو کسی غیر مسلم کو دعوت اسلام دے تو وہ بھی عالم دین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا، کیوں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہارے پاس ایک چیز بھی اللہ اور اس کے رسول کی مل گئی ہے اس کو آگے پہنچا دو۔ اور دین کے طالب علم ہیں جو اپنا کاروبار چھوڑ کے،
اپنے گھر بار چھوڑ کے، اپنے ماں باپ چھوڑ کے، اپنی خواہشوں کو چھوڑ کے، اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ کے آ کر مساجد کے اندر، مدارس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، ٹوٹی ہوئی صفوں پہ بیٹھ کے اساتذہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھتے، وہ قال اللہ و قال رسول کی تعلیم حاصل کر کے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور مدارس سے فارغ ہونے کے بعد جا کر اپنے اپنے ملکوں کے طول و عرض کے اندر اللہ کی توحید کو بھی بیان کرتے ہیں، محمد کریم کی رسالت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ مسجد کون سی جگہ ہے؟ مسجد کے مقام کو سمجھنے کے لیے ایک اگر میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کر دوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ مسجد، اس کے ساتھ پیار کرنا، اس کی حفاظت کرنا، مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، مسجد کے اخراجات برداشت کرنا، مساجد کے ساتھ اپنے دل اور اپنے جسم کو ملا کے رکھنا، اور اس کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی کو قربان کرنا، اس کا مقام مرتبہ کتنا ہوگا؟ یہاں تو یہ عالم ہے کہ جو بندہ مسجد کے اندر جھاڑو دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بھی بڑا بلند فرما دیا کرتا ہے۔ مسجد کے اندر رسول اللہ کا زمانہ تھا، کونین کے تاجدار کی مسجد تھی۔ ایک روایت کے مطابق ایک بڑھیا حبشی عورت تھی، اور ایک روایت کے مطابق ایک بوڑھا بزرگ آدمی تھا، حبشی نسل تھا، مسجد کے اندر صفائی کرنے والا، مسجد کے اندر اس کو نظافت کے ساتھ اور نفاست کے ساتھ رکھنے والا، مسجد کو صاف ستھرا کرنے والا، وہ خوش نصیب آدمی مسجد کی صفائی کیا کرتا۔ کونین کے تاجدار کی مسجد ہے، مسجد بنائی نہیں، مسجد کے اوپر چھت نہیں ڈالی، مسجد کے لیے 2 4 10 لاکھ روپیہ نہیں دیا، صرف مسجد کو صاف کرتا ہے، مسجد کو نفاست میں رکھتا ہے، نظافت میں رکھتا ہے، مسجد کو صاف ستھرا کرتا ہے۔ وہ آدمی فوت ہو گیا۔ کونین کے تاجدار نے دیکھا مسجد کے اندر وہ آدمی نظر نہیں آ رہا۔ نبی مکرم نے پوچھا وہ آدمی کدھر ہے جو ہماری مسجد کے اندر صفائی کیا کرتا تھا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی وہ کل رات کو فوت ہو گیا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو قبرستان کے اندر دفن کرائے، آپ کو زحمت نہیں دی، آپ کو تکلیف نہیں دی، آپ کو اطلاع نہیں کی، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ کونین کے تاجدار نے فرمایا حلا اذنتمونی، آپ نے مجھے اس کے متعلق خبر کیوں نہ دی؟ صحابہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے کہا عام آدمی ہے، مسجد کا خادم ہے، کوئی بات نہیں، ساری کائنات کے سردار نبی کو کیا تکلیف دینی ہے، اس لیے جنازہ پڑھا، ہم نے دفن کر دیا۔ کونین کے تاجدار نے کہا لوگوں سنو، یہ مسجد کا خادم، یہ مسجد کے اندر صفائی کرنے والا، مسجد کے اندر جھاڑو دینے والا اللہ کے نبی کی نظر کے اندر کتنا مقام اور کتنا مرتبہ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دلونی علی قبرہی، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ۔ صحابہ نبی مکرم کو ان کی قبر پہ لے کے گئے۔ اللہ کے نبی نے مسجد کے اندر صفائی کرنے والے کی قبر پہ جا کے جنازہ ادا کیا اور دنیا والوں کو بتا دیا جو مسجد کے اندر صفائی کیا کرتا ہے محمد کریم کی نظر کے اندر میں اس کا اتنا مرتبہ اور مقام ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ سرور کائنات اس کی قبر پہ جا کے آپ خود جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مسجد کون سی جگہ ہے؟ مسجد اسلام کا مرکز ہے۔ مسجد اور مدرسہ یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور یاد رکھیے آج بھی اگر کفار کو بڑی بڑی فوجوں سے وہ خطرہ لاحق نہیں، ان کو بڑی بڑی سلطنتوں سے بھی وہ خطرہ لاحق نہیں، جتنا خطرہ ساری کائنات کے کفر کو، ساری کائنات کے کفار کو اگر ان کے نظر کے اندر خطرے والی کوئی چیز ہے تو یہ مسجد ہے یا مدرسہ ہے جس سے وہ ڈرا کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے میں آج پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں،
میرے عزیزوں، اسلام کے شمع رسالت کے پروانوں، پوری دیانتداری، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج تک پاکستان کی کسی حکومت نے آپ کے اس ادارے کے لیے 1 روپے کا تعاون نہیں کیا، بلکہ مساجد کے اوپر قدغنیں لگتی ہیں، مساجد کو اور مدارس کو بند کیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر اعتراضات کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کو بین کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھو، یہ مساجد اور مدارس اللہ کے فضل و کرم سے ان کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ نے رکھوائی ہے اور محمد رسول اللہ نے رکھی ہے۔ یہ قیامت کی دیواروں تک مساجد اور مدارس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ کائنات کی کوئی طاقت نہ مساجد کو روک سکتی ہے نہ مدارس کو روک سکتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خود اپنی مدد آپ کے تحت، لیکن اگر آپ اپنے خون پسینے کی کمائی، اپنے بچوں کے پیٹ اور اپنے پیٹ کاٹ کر مسجد کو بناتے ہو، مدارس کو بناتے ہو، تو یاد رکھو نبی مکرم نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہمارے مخدوم، ہمارے پیشوا اور ہمارے رسول اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا سچ فرمایا تھا۔ آپ نے کہا تھا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو مسجد بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں تعمیر فرما دیتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ مساجد کو تعمیر کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ بولے مساجد کو تعمیر کرنا، بولے سارے مساجد کو تعمیر کرنا انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھو، مسجد بنانے والا، مسجد کے لیے جگہ لے کے دینے والا، مسجد کے لیے لینٹر ڈلوانے والا، مسجد کے لیے روشنیوں کو اور ان لائٹوں کو انتظام کرنے والا، اور مساجد کے لیے یہ قوالین جو ہے بچھانے والا، وہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن لگاتار اس آدمی کے نامہ اعمال کے اندر اس وقت تک اللہ اجر اور ثواب لکھتے رہتے ہیں جب تک وہ مسجد و مدرسہ قائم رہتی ہے اور لوگ اس کے اندر عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے مساجد و مدارس کی اہمیت اور ان کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ اور پھر ایک زمانہ آئے گا، آج انسان اپنے مال کو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے، بڑا دل کے اندر آتا ہے کہ میرے پاس یہ مال رہنا چاہیے اور یہ مجھے مدارس کے لیے صدقہ نہیں کرنا چاہیے، یا مساجد کے لیے پیسے مجھے نہیں دینے چاہیے، یا کسی غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، مجبور اور کوئی بے بس، کوئی لاچار، کوئی بیمار، کوئی قیدی، کوئی تہی دامن مکروز، اس کے اوپر صدقہ کرنے سے انسان ڈرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میرا مال کم ہو جائے گا۔ سن لو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو، لوگوں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اس سے پہلے ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی اجلا قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ کہتے ہیں انفقوا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی احدکم الموت، یہ کہ تمہارے پاس موت آ جائے اور پھر بندہ کہے فیقول رب، کہے اے میرے اللہ لولا اخرتنی، تو نے مجھے موقع کیوں نہ دیا، فاصدق، میں صدقہ کرتا، واکن من الصالحین، اور میں پرہیزگار اور نیک بن جاتا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ جب موت کا وعدہ آتا ہے تو کسی آدمی کو ایک لمحے کے برابر وقت اور مہلت نہیں ملتی ہے۔ جب انسان فوت ہونے کے قریب ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، اس وقت انسان بڑا لاچاری کے اندر، بے بسی کے اندر،
مجبوری کی حالت اور کیفیت کے اندر یہ کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش میرے پاس وقت ہوتا میں اپنا مال صدقہ کرتا، غریبوں کو دیتا، یتیموں کو دیتا، مسکینوں کو دیتا، اور اپنے مال میں سے صدقے کے علاوہ مساجد بنواتا اور مدارس تعمیر کرتا۔ اس وقت انسان خواہش کرے گا، لیکن اللہ کہیں گے نہیں، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون، کہ جب انسان کا وقت آ جاتا ہے تو اسے ایک لمحے کے برابر بھی مہلت اور ٹائم اور گھڑی نہیں ملتی ہے۔ اور پھر انسان دوسری جگہ پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آج آدمی کہے گا کہ میں خرچ کروں، اللہ کہتے ہیں اس دن کے لیے خرچ کرو، اس دن کے لیے خرچ کرو جس دن نہ تو تمہاری سفارش کام آئے گی، نہ تمہارا دوست کام آئے گا، اور نہ ہی تمہارا مال کام آئے گا۔ اس دن سے پہلے پہلے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو تاکہ تمہارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے۔ رسول مکرم نے فرمایا آدمی کے 3 مال ہیں، ایک وہ مال جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، جس سے اپنی زندگی کو گزار لیا، اس کو کھا کر اس کو پہن کر انسان نے ضائع اور ختم کر لیا، اپنے اوپر خرچ کر لیا۔ اور دوسرا وہ مال ہے جو اس نے اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ دیا، اگر ورثاء نے اس مال سے اچھے کام کیے تو اس کو اجر ملے گا، اور اگر ورثاء کی یہ مدد اس لیے کر کے گیا کہ وہ برے کاموں کے اندر اپنے آپ کو مشغول اور مصروف رکھیں تو اس کو گناہ ہوگا۔ ایک وہ مال جو ورثاء کا ہے، اور تیسرا وہ مال جو انسان نے اپنے لیے آخرت کے لیے اللہ کے راستے میں وقف کر کے ذخیرہ کر لیا، اور بہترین مال وہ ہے جو انسان نے اپنی آخرت کے لیے اللہ کے ہاں جمع کروا دیا، قیامت کے دن اس کو پورا اس کا بدلہ مل جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مساجد اور مدارس کے ساتھ محبت کرنا، آباد کرنا، اور ان کے ساتھ تعاون کرنا، دینی طلبہ کے ساتھ استعانت، معاونت کرنا، اور دین کے طالب علموں کے لیے آپ اگر انتظام کرنا تو یاد رکھو نبی مکرم کی سنت ہے، آپ نے کہا تھا جس کے گھر میں 3 بندوں کا کھانا ہے وہ چوتھا طالب علم اپنے ساتھ لے جائے، اور جس کے گھر کے اندر 4 افراد کا کھانا ہے وہ 5واں طالب علم اپنے ساتھ لے جائے۔ اور اللہ کے نبی خود اپنے گھر کے اندر 10 طالب علموں کو لے کے گئے۔ یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے، اور اس لحاظ سے بھی اپنے آپ کو ہمیشہ یاد رکھو کہ مساجد اور مدارس کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، دین سے محبت کرنے والے، اور مسجد کے اندر جھاڑو دینے والے کی عزت مقام یہ کہ اللہ کے نبی اس کا خود جا کے اس کی قبر پر جنازہ پڑھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے کہ جو لوگ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرنے والے، بنانے والے، ان کے حق میں اللہ کے نبی ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کرتے تھے۔ یہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی برکتیں اور اللہ کی رحمتیں ڈائریکٹ نازل ہوا کرتی ہیں۔ مسجد کون سی جگہ ہے؟ کس کے لیے انسان تعاون کرتا ہے؟ کس کے لیے یہ کوشش کرتا ہے؟ یہ مسجد کون سی جگہ ہے جس کے بارے میں رسول مکرم نے کہا کہ لوگوں یاد رکھو مسجد جو ہے اس کو آباد کرو، اس کو بناؤ، اللہ تمہارا گھر جنت کے اندر بنائے گا۔ اور مسجد کی افادیت اور اہمیت یہ کہ اس کو صاف ستھرا رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا، صرف صدقے کا نہیں بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہر دن 360 جوڑوں کا صدقہ دے کر آپ ہر دن گزارا کرو۔ ہر بندے کے جسم کے 360 جوڑ، ان 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا ہے، 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی ہمارے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں کہ 360 جوڑوں کا ہم صدقہ ادا کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا 3 کام تم کرو۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مسجد کے اندر جھاڑو دے کے دیا کرو، مسجد کے اندر صفائی کر دیا کرو، مسجد کے اندر کوئی ایسی چیز پڑی ہو جو اس کو باہر پھینکنے کی ضرورت ہے غلاظت کی صورت کے اندر،
آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں 360 جوڑوں کے صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا اگر کوئی راستہ ہے اور راستے کے اندر کوئی تکلیف دے، لوگوں کو اذیت دینے والی چیز ہے، اس کو رکاوٹ کو ہٹا دو، اللہ 360 جوڑوں کے صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص صرف 2 رکعت نماز، صرف 2 رکعت نماز جو بندہ جو ہے پڑھتا ہے اشراق کے وقت، چاشت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں 2 رکعتیں تم نے پڑھ لی، اللہ 360 جوڑوں کے صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ سستا سا مال ہے، عجیب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم اپنا یہ کام کرو 360 جوڑوں کے صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ اور یہ مسجد وہ جگہ ہے جب آدمی داخل ہوتا ہے مسجد کے اندر تو دعا کیا پڑھتا ہے؟ کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، توجہ کرنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسجد کے اندر وہ خاص رحمتیں برستی ہیں جو باہر نہیں برستی، جو مسجد کے اندر رحمتیں برستی ہیں وہ باہر نہیں برستی۔ اور کونین کے تاجدار نے کہا تھا مومن بندے کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر جب ہوتا ہے تو اتنا خوش اور اتنا خرم اور اتنا شاد اور آباد ہوتا ہے اور اتنا پرسکون اور اتنا مطمئن ہوتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی خوش ہوتی ہے۔ اسی طرح جب پانی سے باہر مچھلی جو تڑپ جاتی ہے، مومن بندہ جب مسجد سے جدا اور باہر ہوتا ہے تو وہ تڑپ جاتا ہے۔ مسجد میں رہنے والا ایسے ہے جیسے کوئی بندہ پانی کے اندر جیسے مچھلی خوش رہتی ہے، مومن بندہ مسجد کے اندر خوش رہتا ہے، اور اگر مسجد سے باہر چلا جائے تو اس کو تڑپ رہتی ہے دوسری اذان ہوگی تو میں نماز کے لیے پھر دوبارہ اللہ کی مسجد میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ مسجد وہ جگہ ہے کہ جس کے لیے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، ویسے تو بغیر عذر شرعی اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنا، فرضی نماز، یہ جائز نہیں ہے۔ بغیر شرعی عذر کے گھر کے اندر فرضی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اور اگر عذر ہو تو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ مرتبہ ہے اگر تم گھر کے اندر نماز کسی ضرورت کے تحت اگر پڑھ بھی لیتے ہو تو سنو تمہیں 1 نماز کا ثواب ملے گا۔ مسجد وہ جگہ ہے اگر تم مسجد میں آ کے بعد جماعت نماز پڑھو گے اللہ تمہیں 25 یا 27 نمازوں کا ثواب عطا کریں گے۔ یہ مسجد ہے، مسجد امن کا گہوارہ ہے، مسجد میں اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی مسجد کے اندر آ جاتا ہے تو وہ شیطان سے مورچہ بندی کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ شیطان سے مورچہ بند ہو جاتا ہے، یعنی اس پر شیاطین حملے نہیں کرتے، وہ مسجد کے اندر محفوظ ہے۔ اور اس سے بڑی بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسجد کے اندر آیا اور مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے بعد، سننا ذرا، مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے بعد توجہ سے، بڑی زبردست حدیث ہے، مسجد کے ساتھ انسان کے دل کو معلق کرنے کے لیے اور مسجدوں کو اور زیادہ عزت و احترام دینے کے لیے رسول اللہ کا ارشاد دیکھیے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ مسجد میں آتا ہے اور آ کر نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے مسجد کے اندر، 1 گھنٹہ بیٹھا رہے، 2 گھنٹے بیٹھا رہے، 3 گھنٹے بیٹھا رہے، 4 گھنٹے بیٹھا رہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ذکر نہ بھی کرے، وہاں پر بیٹھ کے کچھ نہ پڑھے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی مسجد کے اندر صرف احتراماً بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ فرشتے مقرر کر دیتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں اتنی دیر تک، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اللہ اس کی مغفرت بھی فرما، اللہ اس بندے پر اپنی رحمت بھی نازل فرما۔ صرف مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے اندر صرف بیٹھا ہوا ہے۔ اور مسجد کے اندر ان کو کیا کہا گیا؟ مسجد میں کونین کے تاجدار نے فرمایا
اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعو، سننا ذرا، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعو، میرے صحابہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو اس وقت آپ جنت کے باغوں میں سے پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مساجد جو ہیں یہ جنت کے باغ ہیں، اور ان کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ایسے ہے جیسے تم جنت کے اندر بیٹھ کے جنت کے پھل کھا رہے ہو۔ یہ مسجد وہ جگہ ہے جس کے لیے اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعو، جب تم جنتوں کے باغوں میں سے گزرا کرو تو اس وقت کچھ چار چگ لیا کرو، جنت کے پھل کھا لیا کرو۔ یہ مسجد جنت کے باغ ہیں اور ان کے اندر اللہ کا ذکر کرنا ایسے ہے جیسے جنت کے اندر بیٹھ کر کوئی بندہ جنت کے پھل کھا رہا ہے۔ یہ جنت کیوں؟ اس کو بھی رسول مکرم نے فرمایا، مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ بولے کیا کہا جاتا ہے؟ ریاض الجنہ، سبحان اللہ۔ اور لوگوں یاد رکھو، اللہ کی مسجدوں سے پیار کرنے والوں سنو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہمارا تو یہ ایمان ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا تو یہ یقین ہے کہ ہمارے مخدوم ہمارے پیارے رسول کی زبان مقدس سے جو کچھ نکلا وہ سچ نکلا، حق نکلا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مسجدوں کے اندر پیار کرنے والوں، مسجدوں کے اندر رہنے والوں، اگر اپنی مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر تم یہاں سے سفر کر کے جا کے مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ کی مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہو تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی کے اندر تم ایک نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 نماز کا ثواب عطا کر دے گا، 1000 نماز کا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے 50,000 نماز کا۔ 1000 نماز مسجد کے اندر، مسجد رسول کے اندر، وہاں پر جا کر اگر تم وہاں پر قرآن پڑھو، نماز پڑھو، تمہیں اس کا 1000 گنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ ایک نماز پڑھو گے تو 1000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اور پھر اللہ اکبر کبیرہ دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں۔ امت کے غریب بھی اور امت کے بے بس اور مجبور لوگ بھی یہ دعا کیا کریں، مجھے کبریائی کی قسم ہے تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، آسمان والرب کی عطا کرنے کے اندر دیر نہیں ہوگی۔ مانگنا تمہارا کام ہے، اللہ تمہارا وہاں سے انتظام کرے گا۔ من یتق اللہ ویجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ وہاں سے انتظام کرے گا جہاں تمہارا وہم خیال اور گمان بھی نہیں جاتا ہے۔ اور یہ بھی دعا کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں میری امت کا جو خوش نصیب انسان بیت اللہ یعنی حرم مکی کے اندر، بیت اللہ یا حرم مکی کے اندر، حتیم کے اندر یا مطاف کے اندر یا حرم کے اندر، جو بندہ بھی تم میں سے ایک نماز وہاں پر جا کر پڑھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان سعادت مندوں کے اندر شامل فرما دے۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ سن لو، ہم نے پل صراط کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں کہ پل صراط ہے، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں کہ جنت ہے، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا مانتے ہیں کہ جہنم ہے، ہم نے قبر کے سوال و جوابوں کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں وہاں سوال جواب ہوں گے، ہم نے غیب کی باتوں پر یقین اس لیے کیا کہ اللہ کے قرآن میں ہے، بلکہ یہ قرآن بھی اگر ہم اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں تو اس کی تعریف بھی محمد الرسول اللہ نے کروایا۔ آپ نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے اللہ نے مجھ پر اتارا ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ ریب کتاب ہے، ہم نے اعتماد کیا پیغمبر کی زبان پہ، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے
کونین کے تاجدار نے کہا تھا میری امت کا جو شخص بیت اللہ کے اندر ایک نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ ایک نماز کے بدلے اسے 1,00,000 نماز کا ثواب عطا کر دے گا. 1,00,000 نماز کا ثواب. یہ پھر یہاں پھر مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ وہ بیت اللہ جو رسول اللہ نے بنایا، جو حضرت ابراہیم نے بنایا، جس کی تعمیر کرنے والوں نے تعمیر کی، جو وہاں پر جا کر جتنے لوگ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف بیٹھیں، جتنے لوگ روزہ رکھیں، جہاں جا کر نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، خطبات جمعہ سنیں، افطاری کریں، ساری کریں، جتنے لوگ جو نیکیاں کریں گے اللہ برابر بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے اور مسجد نبوی کے تعمیر کرنے والوں کو ثواب عطا کرتا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ مساجد کے ساتھ پیار کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے. جناب مسجد وہ جگہ ہے، جناب مسجد وہ جگہ ہے، مسجد وہ مقام ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبیوں نے مزدوروں اور مستریوں کی طرح پتھر اٹھائے، مزدوروں کی طرح، مستریوں کی طرح نبیوں نے پتھر اٹھا کے مسجدوں کو تعمیر کیا. اور اللہ کے نبی کی سنت، صحابہ کرام کی سنت ہے. یہی وجہ ہے کہ جا کر تم عرب ممالک کے اندر دیکھو، صحابہ جس جگہ پر بھی جاتے تھے وہاں پر جا کر سب سے پہلے اللہ کا گھر قائم کر دیتے تھے، اللہ کی مسجد کو تعمیر فرما دیتے تھے. اور یہاں پر ایک نقطہ اور بھی سن لیں میرے بھائی، میرے بزرگ سارے سن لو. ہمیں بڑے بڑے افسوس سے گزرنا پڑتا ہے. ہماری غلطیاں اتنی زیادہ ہیں، ہماری کوتاہیاں اتنی زیادہ ہیں، ہماری غفلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جن کا تدارک اب ہمارے پاس نظر ہی نہیں آتا. لیکن صبح سے بھولا ہوا اگر شام کو گھر آ جائے تو سمجھدار لوگ اس کو گمشدہ نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں بھولا ہوا تھا، گھر واپس آ گیا ہے. اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نے ایک تو صحابہ کرام کو حکم دیا کہ صحابی کہتے ہیں امر رسول اللہ ببناء المساجد فی الدور، کہ اللہ کے نبی ہمیں نئی بستیوں کے اندر مساجد کو تعمیر کرنے کا حکم دیتے تھے. اور دوسرا اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو کہتے تھے اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر کچھ حصے کو مسجد کا نام دے دو، اس کو مسجد البیت بنا دو، اس کو مسجد الدار بنا دو، اس کے اندر بیٹھ کے تم نفل پڑھو، اس کے اندر بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. اور مسجد کے اندر ایک مقام کو اپنے گھر کے اندر مسجد بنا کر، چھوٹی سی اپنے گھر کے اندر مسجد کا ایک حصہ مقرر کر کے مسجد الدار اور مسجد البیت یعنی گھر کی مسجد اس کو بنا کر وہاں پر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو، وہاں پر نوافل پڑھا کرو، وہاں پر ذکر و اذکار کیا کرو، وہاں پر اپنے بچوں کی تربیت کیا کرو. یعنی اللہ کے نبی نے تو ہر گھر کے اندر مسجد بنانے کا امت کو حکم دیا ہوا تھا. ہمارے گھروں کے اندر مسجد الدار تو نظر نہیں آتی، مسجد البیت تو نظر نہیں آتی، لیکن ٹی وی لان نظر ضرور آتا ہے، شیطان کا اڈا ضرور نظر آتا ہے. ہمارے نقشوں کے اندر، بنگلوں کے اندر لکھا ہوتا ہے یہ ٹی وی لان ہے. اور ہماری حکومتیں بھی بادشاہ ہیں. مساجد کو ٹی وی ٹیکس آتا ہے، مساجد کو سیل ٹیکس آتا ہے. 1,00,000 روپے سے زیادہ آپ کے دونوں مدارس کا ایک مہینے کا بجلی اور گیس کا بل ہے. اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر ہم جنرل سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس اور وہاں پر ٹی وی ٹیکس یہ سارے کے سارے ادا کر رہے ہیں. مساجد کے اندر، مساجد کے لیے ان کو بھی ٹی وی ٹیکس لگا دیا گیا. یہ سارے عجیب سے معاملات ہیں. تعاون کرنا تو دور کی بات ہے، کہتے ہیں اس کے لیے فلاں NOC لے کر آؤ. سینما بنے تو کوئی نہیں پوچھتا، بے حیائی کا اڈا بنے تو کوئی نہیں پوچھتا، جواریت جوئے کا اڈا مقرر کرے تو کوئی نہیں پوچھتا. ان کی سرپرستی کے اندر لوگ شراب بیچے تو یہ سرپرستی فرماتے ہیں. ہیروئن اور نشہ عام لوگوں کو سپلائی کیا جاتا ہے. اس امت کو برباد اور تباہ کرنے کے لیے یہ سارے خاموش اور سارے تماشائی بن کے بیٹھے.
اگر تم کسی جگہ پر مسجد کھڑی کرنے لگو تو کہتے ہیں فلاں سے NOC لے کر آؤ، فلاں سے NOC لے کر آؤ، فلاں سے NOC لے کر آؤ، فلاں جگہ سے ریکمینڈ کروا کے آؤ، فلاں کرو۔ بھئی ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ تم شیطان کے اڈوں کو تو روکتے نہیں اور مسجدوں کے بارے میں یہ پابندیاں لگاتے ہو۔ اور ہمارے بعض مسلمان اتنے سادہ اور درویش لوگ ہیں جو ویسے ہی غصے میں آ جاتے ہیں، اگر کوئی توحید پرستوں کی، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کی کوئی مسجد کسی جگہ پر بننے لگ جائے تو بڑے بڑے درویش لوگ ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر جا کے درخواست دے دیتے ہیں کہ جی ہمارے محلے میں ان کی مسجد بننے لگی ہے، برائے مہربانی اس مسجد کو روک دیا جائے۔ اللہ کے نبی کہیں ہمارا رسول اللہ ببناء المساجد، اللہ کے نبی کہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کے نبی کہیں کہ یہ جو بندہ مسجد تعمیر کرتا ہے اس کے ایمان کی میں گواہی دیتا ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو روک دو۔ حالانکہ فرق اتنا ہی ہے، سننا ذرا، ہم نے خود اللہ کے فضل و کرم سے 18-20 مسجدیں ایک ایک دن کے اندر آپ کی اسی تحصیل کے اندر کھڑی کی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے سب کے اندر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، خطبات جمعہ ہو رہے ہیں، اور وہاں پر دین کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ تو ہو جاتا ہے، مسجد تو بنی جاتی ہے، سرکاری و غیر سرکاری رکاوٹوں کے باوجود مسجد بن جاتی ہے۔ محمد علی صاحب، سرکاری و غیر سرکاری رکاوٹوں کے باوجود مسجد بن جاتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگوں کا نام مسجد بنانے والوں کے اندر آ جاتا ہے اور کچھ کا نام مسجد کے روکنے والے ظالموں کے اندر آ جاتا ہے، ان کا نام ان کے اندر آ جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے، مسجد بن جاتی ہے۔ اور کافر بھی بڑے ڈرتے ہیں مساجد سے، وہ بھی بڑے ڈرتے ہیں، جانتے ہیں کہ مسلمان 5 وقت ایک دن میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ سننا ذرا، مسجد کے اندر ایک دن کے اندر سب سے پہلے مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے، مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے، لات بڑا نہیں، منات بڑا نہیں، عزا بڑا نہیں، یہ دیوتا تمہارے بڑے نہیں، یہ تمہارے پوجا پرستش کے پاٹ بڑے نہیں، امریکہ بڑا نہیں، روس بڑا نہیں، کافر بڑے نہیں، بلکہ یہ اعلان کافروں کے ممالک کے اندر مساجد کے اندر جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو وہاں پر مسلمانوں مسجد کے اندر تمہارا کاشن گونجتا ہے کہ سپر پاور اے خدا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی سپر پاور نہیں۔ سپر پاور ہونے کا اعلان کافروں کے ملک کے اندر بھی کیا جاتا ہے تو مساجد سے کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک امام ہوتا ہے، 8 سالہ بچہ ہوتا ہے، 8 سالہ بچہ ہے، حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن پڑھتا جاتا ہے اور تیرتا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس سینے کے اندر یہ قرآن جمع ہوگا، حافظ قرآن جو ہے اس کے لیے عمل کرنے والا حافظ قرآن نیک آدمی، اس کے لیے کہا جس سینے کے اندر اللہ کا قرآن جمع ہوگا، اللہ نے ایسے سینے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی گئی۔ اور حافظ قرآن کے والد کو قیامت کے دن والدہ کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دیا جائے گا، وہاں پر ممبروں پہ بٹھا کے ان کے سروں کے اوپر سونے کے تاج پہنا دیے جائیں گے جن کی روشنی آسمان کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ پوچھا جائے گا یہ کون؟ کہا جائے گا یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے بیٹے نے قرآن حفظ کیا تھا، عزت کے طور پر ہم اللہ کہیں گے میں نے ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھا کے ان کے سروں کے اوپر تاج پہنا دیے۔ حافظ قرآن، یہ ایک چھوٹا سا 8 سالہ بچہ کھڑا ہوتا ہے، پیچھے بڑے بڑے بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں تحصیلدار، تھانے دار، ٹھیکیدار، سرمایہ دار، جاگیردار، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ آف پاکستان، پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگ سارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا 10 سالہ 8 سالہ بچہ کہتا ہے اللہ اکبر، یہ سارے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر مسجد کے اندر تربیت کیا ہے؟ پہلے مسجد کیا ہے؟ اندر آئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھا،
مسجد کے اندر رحمتیں برستی ہیں. امام وہ بچہ کھڑا ہو گیا, پیچھے تم کھڑے ہو گئے. یہاں پر 5 وقت یہ تربیت دی جاتی ہے کہ تم میں سے جس کو تم اپنا سربراہ بنا لو اس کی بات ماننی ہے اس طرح جس طرح امام کی بات ماننے مقتدیوں کے لیے لازم ہے. یہ اطاعت کا جذبہ اگر سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے تو مساجد کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور پھر جمعے کے بعد سارے اکٹھے ہوتے ہیں. ہر جمعہ کے روز 8 دن کے بعد سارے لوگ اکٹھے ہوں, ایک دوسرے سے ملیں گلیں, ان سے بات کریں, ان کے معاملات پوچھیں, آپس میں ان کو جوڑ دیا, ان کو ملا دیا. یہ بھی برکت مسجد کی وجہ سے. اور یہ سارے سلسلے اعتکاف مسجد کے اندر, یہ مسجد ہے کہ جس کی اللہ نے اتنی برکات و فیوزات رکھی ہیں کہ یہاں پر اللہ کی رحمتیں اور برستی ہیں ڈائریکٹ طور پر. اس لیے مسلمانوں مسجدیں بنانے کا گر اور طریقہ سیکھ لو اور یہ اپنے دین میں تہیا کر لو. میں نے پہلے کہا تھا جب وقت آئے گا, اگر آج کوئی بندہ اللہ کے راستے کے اندر 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں وہ لوگ والذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ, جو بندے اپنا مال اللہ کے راستے میں مساجد اور مدارس کے لیے خرچ کرتے ہیں, اللہ کہتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی ہے. انبتت 7 سنابلا, دانہ ایک ہوتا ہے اسے 7 بالیاں نکلتی ہیں, ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے میں اس کو 100 دانہ ایک بالی کے اندر بنا دیتا ہوں, اور 7 بالیاں ہوں تو 700 دانہ بنا دیتا ہوں. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی اس کو دگنا کر کے دیتا ہوں جو میرے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما نقص صدقۃ من مال, جب تم صدقہ کرتے ہو تو تمہارا مال کم نہیں ہوتا. بس آخری مسئلہ بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. زکوٰۃ اللہ کے نبی نے فرض قرار دی ہے اور آپ علیہ السلام کی حدیث ہے, سننا یہ مسئلہ سن لو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نے ارکان اسلام جو 5 ارکان اسلام کے وہ کیا ہیں کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان. کہ اللہ نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, 5 وقت کی نماز پڑھنا, رمضان کے روزے رکھنا, اور آپ صاحب حیثیت کا حج کرنا, اور جو صاحب استطاعت اور صاحب نصاب ہے اس کا زکوٰۃ ادا کرنا. یہ 5واں اسلام کا رکن ہے. جس طرح دنیا کے اندر بے نماز بڑے نظر آتے ہیں, اسی طرح زکوٰۃ کو نہ ادا کرنے والے بے زکاتے بھی بڑے نظر آتے ہیں. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں زکوٰۃ اپنے مال سے دیا کرو. جس مال کو اگر تمہارے مال کو 1 سال وقت گزر جاتا ہے تو اس میں صرف 2.5 یعنی 2.5%, اگر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ 1 سال رہتا ہے تو 2,500 روپیہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے. اور زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف صدقات والے ہیں, وہ فقراء ہیں, مساکین ہیں, یتیم ہیں, مقروض ہیں, قیدی ہیں, یا وہ لوگ جو تلیف قلب کے لیے جن کو دیا جائے یعنی اسلام کی طرف راغب ہیں یا نئے مسلمان ہیں, ان کو آپ نے یہ تعاون کرنا ہے. اسلام نے غریب پروری کی ہے اور ہمارا دین تو غریبوں کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرماتا ہے اگر تمہارے گھر کے تمہارا ہمسایہ اگر وہ بھوکا رہا اور وہ تم اپنے گھر کے اندر خوب سیر ہو کر کھانا کھا کے اپنا پیٹ بھر کے سو گئے, اگر پیٹ بھر کر ہم اپنے گھر کے اندر سوئے ہوئے ہیں, ہمارا پاس ہمسایہ ہے وہ بیچارہ غریب ہے, اس کے بچے بھوکے سو گئے, اس کے بچے بھوکے رہ گئے, یا وہ بھوک کے اندر تڑپ رہے ہیں, تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنے ہمسایوں کا خیال نہیں کرتا. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, قرابت داروں کو بھی دو, یتیموں کو بھی دو, مسکینوں کو بھی دو, بیواؤں کو بھی دو, مجبوروں کو بھی دو, ایسے مقروض جو اپنا قرض دے نہیں سکتے ان کو بھی دو, جو نئے مسلمان ہیں ان کو بھی دو, دینی مدارس کے اندر دو, اللہ کے راستے کے اندر دو. تم اللہ کے راستے
راستے کے اندر اپنا مال قربان کرو. یہ مال تو وہی ہے جو تمہیں خدا نے دیا ہے. میرے سمیت آپ میں سے کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم رزق کا ایک لقمہ بھی اپنے منہ سے نیچے اتار سکے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا. اگر میں تمہارے رزق کو بند کر دوں دنیا کی کوئی طاقت تمہیں رزق کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے سکتی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. دنیا کے اندر ہر چیز کی رزق کی ذمہ داری اللہ کی ذمہ داری ہے. واللہ خیر الرازقین. اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے. اللہ کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. میں جس کو چاہتا ہوں رزق زیادہ دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں رزق تنگ کر دیتا ہوں. جب یہ سارا معاملہ اللہ کا ہے, مال اللہ دیتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے واضح طور پر بیان کر دیا ایمان والو اچھے لوگوں کی نشانی کیا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم. ایمان والو نیک بندوں کی پہچان کیا ہے؟ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں. یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ واقیم الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. اور ساتھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں. رَزَقْنَاهُمْ کا معنی ہے رزق ہم نے دیا. پورے قرآن کے اندر جہاں بھی رزق دینے کی بات آئی ہے اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے. اسی لیے کہا ہے کہ رزق میں نے دیا ہے. رزاق بھی میں ہوں, رازق بھی میں ہوں. دیا میں نے ہے, دینا تم نے ہے. اور جہاں میں نے کہا وہاں دو, تم رزق دو. بدلے کے اندر آسمان والا رب کہتا ہے میں اپنی رحمت بھی دوں گا, اپنی بخشش بھی دوں گا, اور اپنی مغفرت اور اپنی جنت بھی عطا کروں گا. میرے بھائیو یہ ذہن میں رکھیں, آپ کے مال کے اندر جس طرح ہمارے ملک کے اندر مہنگائی ہے, جس طرح ہمارے ملک کے اندر مہنگائی ہے, سفید پوش لوگ اس وقت بیچارے بڑی دقت, بڑی مشقت اور بڑی اذیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اپنی تجوریوں کے منہ کھول دو. جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے اللہ تمہارے مقدر میں تمہیں دے دے گا. اپنی تجوریوں کے منہ کھولو. یتیموں کے لیے, غریبوں کے لیے, بیواؤں کے لیے, مفلسوں کے لیے, پریشان حال لوگوں کے لیے, مدارس کے لیے, مساجد کے لیے, اور دینی مدارس اور طلبہ کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ کھولو اور کھول کے تقسیم کرو. مجھے کبریائی کی قسم ہے آپ اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, اللہ اپنی رحمت کے ساتھ کئی گنا بڑھا چڑھا کے تمہیں اس کا بدلہ عطا کر دے گا. دینے کی دیر ہے. اللہ مال کم نہیں کرتا. ما نقصت صدقۃ من مال, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اس لیے آپ یہ ہمیشہ دینی مدارس کو اور دیگر یتیموں, غریبوں, مسکینوں کو یاد رکھیں. تو میں نے صرف آپ سے یہ بات کر کے اجازت چاہنی ہے, آپ یہ عزم کر لیں انشاءاللہ العزیز, جب تک اللہ نے توفیق دی, اگر تمہارے پاس 10 روپے ہیں تو ان میں سے 1 روپیہ, اگر تم بے شک 50 پیسے, اگر لاکھ روپیہ ہے بے شک 1000 روپیہ, ہر وقت اپنے ہاتھ کو کھول کے رکھنا ہے انشاءاللہ. اپنے ہاتھ کو بولو, اپنے ہاتھ کو کھول کے رکھنا ہے. آخری حدیث اللہ کے نبی نے, بخاری شریف کے اندر ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی اللہ کے راستے میں سخی سخاوت کرتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کریم اس بندے نے سخاوت کیا, تیرے بندوں کا خیال کیا, اس کے رزق کے اندر اضافہ فرما دے. اور جو بندہ بخل کرتا ہے اس کے لیے بھی فرشتہ مقرر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کریم اس نے اپنے پاس ہونے کے باوجود یہ تڑپتے ہوئے غریبوں کا خیال نہیں رکھا, اللہ کریم اس کے مال کے اندر کمی کر دے. مال کم اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق جب قائم کرو گے اللہ برکت عطا فرمائے گا. تو اس سلسلہ کے اندر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے دینی ادارے جامعہ شمس الہدیٰ کو آپ نے خصوصی طور پر یاد رکھنا ہے. زکوٰۃ دینی ہے اپنے جامعہ کے اندر دو. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ ٹوٹیوں والی جگہ بن رہی ہے, عن قریب 4 5 6 اگلے ہفتے تک مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے انشاءاللہ کہ اگلے جمعے تک انشاءاللہ اس کا لینٹر جو ہے وہ پڑ جائے گا. تو آپ اس کے لیے سیمنٹ, سریا,
اور بجری ریت جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں تعاون کریں گے انشاءاللہ. یہ اوپر ساری پلستر ہونے والی ہے ساری عمارت، اس کے لیے سیمنٹ ریت کی ضرورت ہے. سارے لوگ کریں گے انشاءاللہ تعاون. اور اس کے لیے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ جامعہ کے لیے خصوصی طور پر آپ سب نے جمع کروانی ہے. 8 سے 10 لاکھ روپیہ تعمیراتی خرچے کے علاوہ آپ کے جامعہ کا 1 مہینے کا خرچ ہے. 1 مہینے کا خرچ. جتنی مہنگائی ہے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں اکثر بیچارے پریشان نہیں، تو پھر بھی الحمدللہ 250 طلبہ اور طالبات 3 وقت ان کے کھانے کا انتظام اللہ کر رہا ہے الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے. اس لیے دامے دن میں قدم سکھنے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے. میرا آج اپیل کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں جو خوش نصیب چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جامعہ کے ساتھ تعاون کروں وہ ہاتھ کھڑے. کوئی ہے جی تعاون کرنے والے انشاءاللہ؟ اگر پاس پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بعد میں. جی کون صاحب ہیں جو جامعہ سے تعاون فرمائیں گے؟ جی مجھے طریقہ نہیں آتا، وہ مولانا عبد الغنی محمدی صاحب کو بڑا آتا ہے نا. عبد الغنی محمدی صاحب کو طریقہ آتا ہے نا، وہ انشاءاللہ آ رہے ہیں چوتھے جمعے، اس میں آپ حضرات نے بھرپور تعاون کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. چلو آج رہنے دیتے ہیں، آئندہ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ جی ماشاءاللہ محمد علی صاحب نے 1000 روپیہ دیا ہے، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. تو باہر صورت آپ نے زکوٰۃ اور صدقات کی صورت کے اندر اپنے ادارے کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.